ہمارے ہندوستان کے اندر نریندر مودی پردھان منتری بنے ہوئے ہیں. رب العالمین کل ڈھونڈے گا کہ پردھان منتری کہاں ہے. آج تمہاری حکومت کا ہے, آج تو میری حکومت ہے. رب العالمین میدان محشر کے اندر یوگی کو ڈھونڈے گا کہ یوگی جس کو حکومت ملی تھی, جس کو قیادت ملی تھی, جس کو سیاست ملی تھی, وہ آج کہاں ہے. آج تو وہ حاکم نہیں ہے, آج تو اس کے انڈر میں حکومت نہیں ہے. آج اگر حکومت ہے, آج اگر قیادت ہے, آج اگر سیاست ہے تو وہ میرے انڈر میں ہے. آج کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہوں گے. اللہ رب العالمین کہے گا اے محمد مانگیے آپ کو دیا جائے گا, سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی. رب العالمین کے سامنے جب اجازت ملے, رب العالمین کی طرف سے اجازت ملے گی, ہمارے نبی سر اٹھائیں گے, زبان پہ ہوگا یا ربی امتی یا ربی امتی, اے میرے رب میری امت کو بخش دے, اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے. رب العالمین کے سامنے اللہ کے نبی یہ اجازت مانگیں گے کہ اے میرے پروردگار آج مجھے اجازت دے, آج مجھے اجازت دے کہ میں ان لوگوں کو نکال کر لاؤں جنہوں نے زندگی میں اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے. یہ جب رب العالمین سنے گا تو فرمائے گا اے محمد یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ تو میری عزت اور کبریائی کی قسم کہ میں ان لوگوں کو ضرور نکال لوں گا جنہوں نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے. میرے بھائیوں, اس دن سے ڈریے جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اللہ رب العالمین فرمائے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون. سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. رب العالمین کہے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون, آج میں بادشاہ ہوں. آج دنیا کے بادشاہ کہاں ہے, دنیا میں اقتدار حاصل کرنے والے کہاں ہیں, دنیا کے بادشاہ کہاں ہے, دنیا کے متکبر کہاں ہے, دنیا کا قارون کہاں ہے, دنیا کا فرعون کہاں ہے. اللہ رب العالمین کہے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون. رب العالمین ڈھونڈے گا دنیا میں حکومت کرنے والوں کو, رب العالمین ڈھونڈے گا دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کرنے والوں کو. آج ہمارے ہندوستان کے اندر نریندر مودی پردھان منتری بنے ہوئے ہیں. رب العالمین کل ڈھونڈے گا کہ پردھان منتری کہاں ہے. آج تمہاری حکومت کا ہے, آج تو میری حکومت ہے. رب العالمین میدان محشر کے اندر یوگی کو ڈھونڈے گا کہ یوگی جس کو حکومت ملی تھی, جس کو قیادت ملی تھی, جس کو سیاست ملی تھی, وہ آج کہاں ہے. آج تو وہ حاکم نہیں ہے, آج تو اس کے انڈر میں حکومت نہیں ہے. آج اگر حکومت ہے, آج اگر قیادت ہے, آج اگر سیاست ہے تو وہ میرے انڈر میں ہے. آج کوئی بڑا نہیں ہے, سب برابر ہے, سب کو میرے سامنے جواب دینا پڑے گا. رب العالمین ساتوں آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور کہے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون. کہاں ہے دنیا کے بڑے بڑے متکبر. پھر رب العالمین ساتوں آسمانوں کو اپنے بائیں ہاتھوں میں لپیٹے گا اور کہے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون. کہاں ہے دنیا کے اندر متکبر, کہاں ہے دنیا کے اندر تکبر کرنے والے. میرے بھائیوں, آخرت سے ڈریے اور اس آخرت کی تیاری کیجئے. وہ منظر یقیناً بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا. ایک ایسا منظر ہوگا
کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا. یوم یفر المرء من اخی، ایک انسان اپنی ماں کو جب دیکھے گا تو بھاگ جائے گا. ایک انسان جب اپنے باپ کو دیکھ لے گا تو نظریں چرا کر بھاگ جائے گا. کہیں میرا باپ مجھ سے ثواب نہ مانگ لے، کہیں میری ماں مجھ سے مدد نہ مانگ لے. ایک ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، کہیں ماں مجھ سے مدد نہ مانگ لے. میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ آج دنیا کے اندر ایک ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اولاد کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. ایک ماں کے پیر پر چپل نہ ہو اس ماں کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر بیٹے کے پیر میں چپل نہ ہو تو وہ بے چین ہو جاتی ہے. جب ایک بیٹا پڑھنے کے لیے دلی جاتا ہے تو ماں کا دل بے چین ہو جاتا ہے. جب بیٹے کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے. رب العالمین نے ماں کے دل میں اتنی محبت رکھی ہے. ذرا سوچو قیامت کا عالم کتنا خطرناک ہوگا کہ وہی ماں آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گی. آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گی. آپ اس منظر سے ڈریے کہ ماں کی محبت جو سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اولاد کی تکلیف کو نہیں، وہی ماں کل قیامت کے دن آپ کو دیکھ کر چھپ جائے گی. وہی باپ آپ کو دیکھ کر چھپ جائے گا، وہی بھائی آپ کو دیکھ کر چھپ جائے گا، وہی دوست آپ کو دیکھ کر چھپ جائے گا، وہی ساتھی آپ کو دیکھ کر چھپ جائے گا، وہی گاؤں کے لوگ آپ کو دیکھ کر چھپ جائیں گے کہیں یہ مجھ سے ثواب کی مانگ نہ کر لے. مسلمانوں اس دن سے ڈرو جس دن کافر اپنے ہاتھ کو اپنی انگلیوں سے اپنے دانتوں سے چبائیں گے. کافر اپنے ہاتھوں اپنی انگلیوں کو اپنے ہاتھ کو اپنے دانتوں سے چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں اسلام پر چلا ہوتا، کاش میں رب العالمین پر ایمان لایا ہوتا، کاش میں رسول اللہ کے دین پر چلا ہوتا، کاش میں نماز پڑھا ہوتا، کاش میں روزے رکھا ہوتا. وہ افسوس کرے گا اور اپنے ہاتھ کو اپنے دانتوں سے چبائے گا اور کہے گا کاش میں فلانا کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے بگاڑ دیا ہے. میں تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، وہی میرا دوست بولنے لگا نماز ابھی مت پڑھو، ابھی جوانی باقی ہے، ابھی بڑھاپا باقی ہے. وہ دوست مجھے کچھ دوسری جگہ لے کر چلا گیا. میرے بھائیوں، آپ کو اور جتنے ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو کہیں کل قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے. آپ کا دوست اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ جوان ہیں تو آپ کا جوان دوست ہوگا، آپ کا دوست اچھا ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے. اگر آپ بزرگ ہیں تو یقیناً آپ کا کوئی بزرگ دوست ہوگا، آپ کا بزرگ دوست بھی اچھا ہونا چاہیے. اچھی سنگتی اختیار کیجیے، اچھے دوست اپنائیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے. اللہ کے نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ او میرے صحابہ سنو، او مسلمانوں سنو، کل قیامت کے دن، کل قیامت کی تیاری کرو. کل قیامت کے دن تم سے رب العالمین 5 سوال کرے گا. تمہیں 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں. سوال یاد کر لیجئے اور جواب بھی یاد کر لیجئے. اس محفل سے 5 سوال رب العالمین آپ سے کرے گا. 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر کسی انسان کا پیر نہیں ہلے گا.
لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمری. آپ سے اور ہم سے ہماری جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا. او میرے بندے ذرا بتاؤ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے, تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے, ذرا مجھے حساب دو. کیا تم نے اپنی عمر اللہ کی عبادت میں گزاری ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ. کیا تم نے اپنی عمر, تم نے اپنی زندگی کام کرنے میں گزار دی ہے؟ ذرا مجھے حساب دو, مجھے بتاؤ. اس کے بعد رب العالمین سوال کرے گا عن شبابی. جب عمر کے تعلق سے سوال ہو جائے گا, جواب ہو جائے گا, اس کے بعد دوسرا سوال کیا جائے گا وعن شبابی. او میرے بندو ذرا بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں پر خرچ کی؟ کیا تم نے اپنی جوانی گھروں کی بیٹیوں کو تاکتے ہوئے گزاری ہے؟ کیا تم نے اپنی جوانی گانوں سننے میں گزار دی ہے؟ کیا تم نے اپنی جوانی بھٹوں میں گزار دی ہے؟ کیا تم نے اپنی جوانی نشے میں گزار دی ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ وعن شبابی. ذرا مجھے بتاؤ کہ تم نے جوانی کا ختم کیا ہے. شاب نشا فی عبادت اللہ. میرے نوجوان ساتھیوں ذرا سنو, جب میدان محشر کے اندر جب کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا, یہی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی, اس وقت رب العالمین کہے گا کہ آؤ میرے فرشتے, میرے اس نوجوان کو میرے عرش کے نیچے لے کر آؤ جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہے, جس نے جوانی میں نماز پڑھی ہے, جس نے جوانی میں روزے رکھے, جس نے جوانی کے اندر مجھے یاد کیا ہے. اس نوجوان کو میرے عرش کے نیچے لے کر آؤ. آج ان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہے, آج ان کے لیے کوئی مکان نہیں ہے, آج میرا عرش ان کو سایہ دے گا. اس نوجوان کو میرے عرش کے نیچے لے کر آؤ. فرشتے اس نوجوان کو رب العالمین کے عرش کے نیچے لے کر آئیں گے. اگر آپ کو جوانی ملی ہے میرے بھائیوں تو جوانی کا صحیح استعمال کیجئے. جوانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا. پھر تیسرا سوال ہوگا وعن مالی. بتاؤ تم نے بلڈنگ بنائی تھی, تم 4 ویلر سے چلا کرتے تھے, تم نے عالیشان گھر بنایا تھا, تم نے کہاں سے پیسہ کمایا تھا؟ ذرا مجھے بتاؤ. تمہارے پاس سب کچھ تھا, عالیشان گھر تھا, تمہارے پاس لاکھوں کی گاڑی تھی, بتاؤ تم نے پیسے کہاں سے کمائے تھے؟ مسلمانوں ذرا سوچ لیجئے آپ کہاں سے کما رہے ہیں. کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا. پھر یہ بھی پوچھا جائے گا میرے بندو ذرا بتاؤ کہ تم نے جو مال کمایا تھا اس مال کو تم نے کہاں پر خرچ کیا؟ ذرا یہ بھی بتاؤ. کیا تم نے مسجد میں اپنا مال خرچ کیا؟ کیا تم نے مدرسوں میں اپنا مال خرچ کیا؟ کیا تم نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا؟ کہاں تم نے خرچ کیا؟ ذرا مجھے بتاؤ. آپ کو کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا کہ میں نے کہاں پر پیسہ خرچ کیا ہے, میں نے کہاں پر پیسہ صرف کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین آخری سوال کرے گا, اس مجلس کے تعلق سے سوال کرے گا کہ ذرا بتاؤ کہ ٹموٹ میں جب اجلاس ہوا تھا, ٹموٹ کے جلسے میں تم گئے تھے, مولانا محمد علی تقریر کر رہے تھے, تمہیں نماز پہ ابھار رہے تھے, تمہیں روزے پر ابھار رہے تھے, تم نے سنی تقریر, تم نے تقریر تو سن لی ہے, تم نے علم تو حاصل کر لیا ہے, بتا تم نے اس تقریر پر کتنا عمل کیا ہے, تم نے اپنی زندگی میں اس تقریر پر کتنا فالو کیا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ. میرے بھائیوں اگر آپ اس جلسے میں موجود ہیں, اگر آپ میری محمد علی کی تقریر سن رہے ہیں تو کل قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا.